واجب الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. جیسا کہ کل رحمان الرحیم تک بات ہوئی تھی. رحمان بتایا تھا کہ خدا احتیاج اپنے بندوں کی دیکھ کر اس اعتبار سے رحمت نازل کرتا ہے. اور رحیم مالک یوم الدین. اور رحیم عمل کو دیکھ کر رحمت نازل کرے گا. تو یہاں تک جو ہے آج گفتگو ہم لوگوں کی کہاں سے ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک. خدا روز جزا کا مالک ہے. ملکیت جو ہوتی ہے ایک ملکیت حقیقی ہے اور دوسرے جو ہے غیر حقیقی یعنی اعتباری. ایک ملکیت حقیقی اور ایک اعتباری. خدا کی ملکیت حقیقی ہے اور ہم لوگوں کی انسانوں کی ملکیت اعتباری. یہ ملکیت کبھی رہتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ مالک ہوتے ہیں کبھی مالک نہیں ہے نا. کبھی آپ مالک ہے کبھی کوئی مالک نہیں. صحیح. لیکن خدا کی ملکیت حقیقی ہے، وہ نہیں بدلتی. خدا مالک ہے تو ہے، وہی مالک حقیقی ہے. وہ خدا مالک حقیقی ہے. تو کہا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ خدا ہے. روز جزا کس دن؟ جب عمل کو دیکھ کر کے جزا دی جائے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں. قیامت کے دن وہ رحمت نہیں ہوگی جو دنیا میں ہے. رب ہے عالمین کا پروردگار ہے تو اپنی مخلوق کو دیکھ کر کے اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے. نہیں، اس نے جو ہے مالک یوم الدین ہے، یعنی ملکیت جو ہے یہ روز جزا کا مالک ہے. تو اس دن اعمال کو دیکھ کر کے جزا دی جائے گی، آپ نے جو کیا ہے. اب وہاں پر جو ہے کیا ہے، کہا کہ وہ دن کیسا ہوگا. تو اس نے کہا کہ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یعنی وہ دن ہے قیامت کا دن کہ جس دن کسی کا کوئی بس چارہ نہیں چلے گا. کوئی انسان کسی کے لیے کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. کسی میں کوئی بھی ہو، چاہے باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، رشتہ داری ہو، ہے نا، سورس ہو، جوار، کہیں کوئی کام نہیں چلنے والا. کوئی انسان کسی کے لیے کسی چیز میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. بے بس ہے. صرف اور صرف حکم پروردگار چلے گا. والامر یومئذ للہ. اس دن حکم پروردگار صرف چلے گا. یومئذ اس دن جس دن کا روز جزا کا مالک ہے تو قیامت کا دن ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے اس نے یہ کہا سورہ بقرہ کی 166 آیت نمبر، جس میں کہا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اس دن تمام واسطے اور اسباب سب قطع ہو جائیں گے. سب، کوئی اسباب اور کوئی سبب کچھ بھی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ بقرہ میں کہا. پھر اس نے جو ہے کہا کہ پھر وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن قیامت کا دن جب رہے گا تو کہا فلا انصاب بینہم، یعنی تمام رشتے اور نسبتیں اور سبب یہ سب منقطع ہو جائیں گے. کوئی نسبت نہیں پائی جاتی ہے. آپ کہا جائے کہ ہم فلاں کی یہ فلاں سے نسبت ہے تو یہ نسبت آپ یہ دنیا میں نسبت جوڑیے، وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں چلے. کوئی رشتہ داری نہیں.
کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ اس دن، یہ سورہ مومنون کی 101 آیت نمبر تھی۔ پھر اسی خدا نے روز جزا کے سلسلے میں کہا لا ينفع مال ولا بنون۔ اس کو پھر یہ کیا کہا کہ نہیں، یہ سورہ شورا کی 88 آیت نمبر ہے، کہا نہیں اس دن روز جزا تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارے بچے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا۔ پیسہ بھی تمہارا یہاں نہیں چلے گا۔ آپ کہاں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ فعو، نفع نہیں ملے گا، نہ ہی نفع مال پہنچائے گا ہے، اور نہ ہی ولا بنون، مال اور اولاد آپ کے کام، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، ہے نا؟ یہ سب کے سب یہی رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا لن تنفعکم ارحامکم، قرابت دار بھی تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ سوچو کہ جو ہے رشتہ دار ہمارے کام آ جائیں گے، جب اولاد کام نہیں آتی ہے تو رشتہ دار کیا کام آئیں گے، قرابت دار کیا کام آئیں گے، نسبت جوڑنے والے کیا کام آئیں گے۔ اس دن کہا کہ صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ یہ آیتوں میں بالکل صاف اور واضح لفظوں میں خدا نے بتا دیا کہ دیکھو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ ہے، اور تمہارے اعمال کے اوپر تمہیں جزا دی جائے گی، نہ کہ جو ہے رشتہ دار جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔